اس کہانی کی شروعات اس ناول کے ہیرو سے ہوتی ہے جس کا نام ایڈم ہے، جو ایک کارپینٹر ہے۔ اور یہ جو ایڈم ہے نا، یہ ہیٹی نام کی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ ہیٹی کیا ہے؟ ہیٹی ایک خوابوں کی دنیا میں رہنے والی ایک لڑکی ہے۔ یہ ہیٹی رچ لائف گزارنے کی وش کرتی ہے کہ کاش میرے پاس میری اگلی فیوچر کی لائف جو ہو وہ رچ لائف ہو اور کسی امیر زادے کے ساتھ گزرے۔ اور ایڈم اس ڈریمز کو پورا نہ کر سکتا تھا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہیٹی ہے، یہ ایک امیر جاگیردار فیوڈل کے بیٹے آرتھر سے شادی کے خواب دیکھنے لگتی ہے۔ آرتھر بھی اس ہیٹی کی خوبصورتی سے بہت انفلوئنس ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ اور ہیٹی کو یہ جو آرتھر ہے پیار کی نظروں سے، چاہنے والی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو اب ہیٹی اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھنے لگتی ہے آرتھر کو، اور دونوں کے درمیان جنگل میں ملاقاتوں کا ایک سلسلہ، ملنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہیٹی کی کزن ہوتی ہے جس کا نام ڈینا مورس ہے، اور یہ ڈینا مورس کرتی کیا ہے؟ یہ ایک مذہبی ریلیجیس موومنٹ سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ ریلیجیس موومنٹ کون سی ہے؟ میتھوڈزم۔ اور یہ ڈینا مورس اس میتھوڈزم کی پریچنگ کرتی ہے، تبلیغ کرتی ہے۔ اور یہ نرم دل اور ڈینا مورس جو ہے خوف خدا رکھنے والی ایک لڑکی ہے، گاڈ سے ڈرنے والی ایک لڑکی ہے۔ یہ لوگوں کو میتھوڈزم کی طرف لے کر آتی ہے، اور اس کے بعد بتاتی ہے کہ میتھوڈزم، یہ جو مذہب ہے یہ آرام، کمفرٹیبل زون دینے والا ہے۔ خیر، ایڈم کا بھائی سیتھ ڈینا سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور جسے ڈینا نے یہ کہہ کر واپس لٹا دیا کہ گاڈ کی ڈیوٹی جو ہے وہ میرے لیے بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور گاڈ کی ڈیوٹی میرے لیے اہم ہے، تو اب میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو سیتھ خاموش ہو کر چلا جاتا ہے۔ ادھر ہیٹی اور آرتھر کی ملاقاتوں کا جو سلسلہ تھا وہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک دن ایڈم نے جنگل میں دونوں کو ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیا، ہیٹی اور آرتھر کو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایڈم کو غصہ آتا ہے۔ ایڈم اور آرتھر کے درمیان ایک لڑائی ہوتی ہے، اور اس لڑائی میں آرتھر بے ہوش ہو جاتا ہے، فینٹ ہو جاتا ہے۔ ایڈم نے اسے ہوش میں لا کر آرڈر دیا کہ آج کے بعد اگر میں نے ہیٹی کے ساتھ تمہیں دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تم یہاں سے یہ علاقہ، یہ ایریا آرتھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ آرتھر نے ہیٹی کے نام پر خط لکھا اور اسے مکمل طور پر نا امید کیا، مطلب خط میں یہ بتایا ہیٹی کو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور یہ جو آرتھر ہے ہیسلوپ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرتھر کے جانے کے بعد ایڈم نے ہیٹی کا رشتہ مانگ لیا، جسے ہنسی ہنسی خوشی قبول کر لیا گیا۔ مگر چند دن بعد ہیٹی کو احساس ہوا، فیل ہوا کہ وہ تو امید سے ہے، یعنی پریگننٹ ہے۔ یہ بہت پریشان ہوتی ہے، اور ڈینا سے ملاقات کے بہانے آرتھر کی تلاش میں نکل پڑتی ہے، اور ڈھونڈتی ہے آرتھر کو کہ بتا سکے کہ وہ اس کے بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کیونکہ یہ جو باہر نکل پڑی ہے ہیٹی، تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ امیچور ہے ہیٹی تھنکنگ میں، تو اپنی امیچور تھنکنگ کی وجہ سے یہ سرکمسٹانسز سے، حالات سے یہ جو باہر نکل پڑی تھی، اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ باہر کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ خیر، یہ نکل پڑی۔ پھر سفر کرتے کرتے ہیٹی ٹریول کرتے کرتے، کیونکہ پریگننٹ تھی تو فزیکل پرابلمز بھی آئی اس کو، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں یہ ہیٹی مبتلا ہو گئی۔ انہی حالات میں اس ہیٹی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اب بچہ تو اس دنیا میں آ چکا تھا، لیکن بدنامی کے خوف کی وجہ سے ہیٹی بچے کو جنگل میں چھوڑ دیتی ہے، اور یہ امید کرتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ، گاڈ کا بندہ اٹھا لے گا، اور یہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیکن ممتا، ماں کا جو پیار تھا وہ اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ واپس آ جاؤ اور بچے کو اٹھا لو۔
تو جب یہ واپس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچہ بھوک کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے مر چکا تھا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارا معاملہ ایک بندہ دیکھ لیتا ہے، ایک شخص دیکھ لیتا ہے، جو دیکھ کر پولیس میں رپورٹ لکھوا دیتا ہے اور ہیٹی گرفتار ہو جاتی ہے۔ ادھر ہیسلوپ میں کیا ہوتا ہے؟ ہیسلوپ میں سب ہیٹی کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہیٹی کہاں پہ چلی گئی، اور جب وہ کئی دن تک واپس نہیں آئی تو ایڈم بہت پریشان ہوتا ہے اور ڈینا کی طرف چلا جاتا ہے، مگر وہاں جا کے ایڈم کو پتہ چلتا ہے کہ ہیٹی تو یہاں پہ آئی نہیں۔ اس کے ذہن میں اب بہت سارے خیالات پیدا ہوتے ہیں ایڈم کے، اور وہ مسٹر ارون جو ہیسلوپ کا پادری ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ اب جب یہ ایڈم یہاں پہ آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہیٹی تو گرفتار ہو چکی ہے۔ وجہ پھر بتائی جاتی ہے کہ بچے کو بھوکا چھوڑ دیا تھا جنگل میں، تو ایک بندے نے رپورٹ لکھوائی، پولیس والے نے پکڑ لیا۔ تو ایڈم کو نا یہاں پہ آرتھر پر بہت غصہ آتا ہے، خیر کیونکہ ہیٹی جو تھی وہ ڈپریشن میں تھی۔ اس کے علاوہ سارے ثبوت بھی ہیٹی کے خلاف جا رہے تھے، تو سزائے موت تو اب اس کو ہونی تھی۔ اور جب سزائے موت ہونے والی تھی تو عین وقت پر آرتھر وہاں پہ آ جاتا ہے اور اپنے کنیکشنز کے ذریعے اس ہیٹی کی سزا کم کروا دیتا ہے۔ آرتھر کیونکہ اس کی غلطی تھی تو اپنے کیے پر شرمندہ تھا، اور اس شرمندہ ہونے کی وجہ سے نا آرتھر ہیسلوپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہاں سے۔ آرتھر نے نا ایڈم سے ملاقات بھی کی، جس میں آرتھر ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ ہیٹی کے خاندان کو ہیسلوپ میں رہنے پر راضی کرے، کیونکہ یعنی آرتھر نے دوبارہ فوج میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ فوج میں جانے کا فیصلہ اس شرمندگی کی وجہ سے اس آرتھر نے کیا۔ اب یہ سب تو ہو گیا تھا، اب ہیٹی جو تھی وہ اس کو بھیجا جا رہا تھا، جلا وطن کیا جا رہا تھا، ٹرانسپورٹیشن کیا جا رہا تھا۔ اب اس ٹرانسپورٹیشن میں نا ہیٹی مر جاتی ہے، اور پھر وقت گزرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم اور ڈینا کے درمیان محبت جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا بھی ریزن ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں۔ خیر ہیٹی کو نا اس کی جو موت ہے اس کو اب 18 مہینے گزر چکے تھے۔ ایڈم نے ڈینا کو شادی کے لیے کہا تو ڈینا نے تو قبول کر لیا، اور ہیسلوپ کے سارے لوگوں نے نا ایڈم اور ڈینا کی جو شادی ہے اس میں شریک ہوئے، شرکت کی، اس میں شامل ہوئے۔ ناول کے اینڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینا مورس نے نا میتھوڈزم کو چھوڑ دیا تھا، اس مذہب کو چھوڑ دیا تھا، اس کی تبلیغ بند کر دی تھی، پریچنگ بند کر دی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس میتھوڈزم کے جو فاؤنڈرز تھے نا انہوں نے کہا کہ خواتین کا کیا کام ہے اس میتھوڈزم میں پریچنگ کرنا، ان کو تو چھوڑو، خواتین کو نہیں کرنا چاہیے، یہ تو مردوں کا کام ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ڈینا شادی کے لیے ایڈم سے راضی ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں آپس میں شادی کر لیتے ہیں، اور وقت گزرتا ہے تو ایڈم اور ڈینا کے 2 بچے ہوتے ہیں، اور خوشی خوشی یہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آرتھر ایک لمبے عرصے کے بعد گھر لوٹ آتا ہے، لیکن وہ جب لوٹتا ہے نا تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے۔ وہ ایڈم کو بتاتا ہے یہ آرتھر کہ اسے ہیٹی کی موت کا بہت دکھ ہے، اور میں یعنی آرتھر بہت کچھ کرنا چاہتا تھا ہیٹی کے لیے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں نا جن کا ازالہ، جن کو مٹانا، اریز کرنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ غلطیاں ہماری لائف کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے، یہ پسند ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور آپ کا سارا سیلیبس آپ کو اس چینل کی پلے لسٹ یہ اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔